وائٹ ہاؤس 410 کلومیٹر۔ وہ 1 اپریل سن 1815 کو برانڈنبرگ میں پیدا ہوا۔ جاگیردار گھرانے سے تعلق تھا، جسم مضبوط اور ذہن توانا تھا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو سول سروسز جوائن کر لی، لیکن جلد ہی عدالتی نظام کی خرابیوں نے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیاست میں آیا۔ سن 1845 میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنا۔ وہاں سے پروشیا کی پارلیمنٹ میں پہنچا۔ بادشاہ کا قرب حاصل ہوا۔ پروشیا کا نمائندہ بن کر فرینکفرٹ گیا، وہاں سے فرانس میں سفیر بنا، اور پھر بادشاہ نے پیرس سے بلا کر پروشیا کا چانسلر بنا دیا۔ اس کا نام بسمارک تھا۔ بسمارک ایک باکمال شخص تھا۔ وہ سن 1862 سے 1871 تک پروشیا چانسلر رہا۔ ان 8 برسوں میں اس نے دنیا کو حکومت کاری کے 92 نسخے دیے۔ اس نے اپنی ذہانت، قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ یورپ کا پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ فوجی اصلاحات کیں، جس کا کہنا تھا ایک مضبوط وزارت خارجہ کے بغیر کوئی ملک دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتا، جس نے دشمن کے بے یار و مددگار بنانے کی پالیسی دی، جس کا فلسفہ تھا دشمن پر حملے سے پہلے اس کے دوستوں کو اس سے برگشتہ کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسمارک نے 8 برسوں میں زراروس کو دوست بنایا، ڈنمارک سے جنگ لڑی، آسٹریا کو شکست دی اور فرانس پر قبضہ کیا۔ بسمارک کی ان عسکری اور سفارتی کوششوں سے 26 جرمن ریاستیں متحد ہوئیں اور دنیا کے نقشے پر جرمنی کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ 16 اپریل 1871 کو نیا دستور نافذ ہوا اور بسمارک جرمنی کا پہلا چانسلر منتخب ہوا۔ وہ 20 مارچ 1890 تک تقریباً 20 برس جرمنی کا چانسلر رہا۔ ان 20 برسوں میں بسمارک نے کمال کر دیا۔ اس نے جرمن امپیریل فوج کی بنیاد رکھی، ریلوے لائنیں بچھائیں، ڈاک اور تار کے محکمے بنائے، بینکاری کا نظام وضع کیا، کیتھولک چرچ سے تعلقات بہتر بنائے، جرمنی سے سوشلسٹوں کو اڑا دیا، اتوار کی چھٹی کو لازم بنایا، مزدوروں کے اوقات کار طے کیے اور بیمہ پالیسی کو ضروری قرار دیا۔ وہ واقعی صاحب کمال تھا۔ قیصر ولیم اول نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا تھا، بسمارک واحد شخص ہے جو مداریوں کی طرح بیک وقت 5 گیندوں سے کھیل سکتا ہے اور ان میں سے کم از کم 2 ہوا میں ہوتی ہیں۔ یہ بسمارک جرمنی کو تیزی سے برطانیہ جتنی مضبوط اور فعال ریاست بناتا چلا جا رہا تھا، لیکن 19 مارچ سن 1888 کو بادشاہ قیصر ولیم اول کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا عمر رسیدہ بیٹا فریڈرک بادشاہ بنا، لیکن 3 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ فریڈرک کے بعد 28 سالہ ولیم دوم کی باری آئی۔ ولیم دوم ایک مطلون مزاج، جلد باز نوجوان تھا۔ اسے دنیا فتح کرنے کا جنون تھا۔ وہ کہتا تھا جس طاقت کو استعمال نہ کیا جائے وہ طاقت نہیں ہوتی۔ بسمارک کو بادشاہ کے خیالات سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا طاقت نمائش کے لیے ہوتی ہے، استعمال کے لیے نہیں۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ انتظامی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ جنگ میں شدت آئی تو بسمارک نے 20 مارچ سن 1890 کو استعفیٰ دے دیا۔ وہ اپنی جاگیر پر چلا گیا، جہاں وہ 30 جولائی 1898 عیسوی کو 83 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بسمارک کی اس کہانی میں کوئی دلچسپ بات نہیں، یہ دنیا کے 2-3 ہزار بڑے لوگوں کی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ میں بھی اسے پڑھ کر بھول جاتا، لیکن جب بسمارک کی داستان پڑھی تو اس کے ایک فقرے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ولیم دوم کے بارے میں لکھا تھا، یہ نوجوان پوری دنیا کو تباہ کر دے گا کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے لیکن ظرف نہیں۔ بسمارک نے یہ فقرہ کہیں سن 1891 یا 1894 میں لکھا تھا۔ 1898 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بسمارک کے انتقال سے ٹھیک 16 برس بعد یعنی 1914 میں ولیم دوم نے دنیا کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیل دیا۔
وہ سکندر اعظم کی طرح دنیا فتح کرنے نکلا، لیکن جنگ ختم ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے اپنے ہی ملک سے فرار ہو گیا۔ ولیم دوم کی آخری زندگی ہالینڈ میں قسم پرسی میں گزری۔ جرمنی اتحادیوں کے قدموں میں گیا، سلطنت عثمانیہ پارا پارا ہو گئی اور 2-3 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جب دنیا نے اس تباہی کا تجزیہ کیا تو ولیم دوم کے بارے میں بسمارک کے فقرے نے بڑی شہرت پائی۔ دنیا کے تمام بڑے دانشوروں اور تجزیہ نگاروں کی متفقہ رائے تھی، طاقت کم ظرف کے پاس ہو تو اس سے خوفناک اور خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بسمارک کو گزرے تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں، ولیم دوم کو بھی مرے ہوئے تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن جہاں تک طاقت کے فلسفے کا تعلق ہے وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے، وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ بس ولیم دوم کی جگہ جارج بش نے لے لی اور جرمنی کی جگہ امریکہ آ گیا۔ دنیا بھی وہی ہے، طاقت بھی وہی ہے اور طاقت کے اظہار کا جنون بھی وہی۔ اگر کوئی تبدیلی آئی تو اس کا نام ایٹم بم اور میزائل ہے۔ ولیم کے عہد میں 20,000 ایٹم بم اور 2 لاکھ میزائل نہیں تھے، ورنہ آج دنیا چند بدبودار جوہڑوں، تھوڑے سے غاروں اور چند ٹن کچلی مسلی جلی ہڈیوں کا نام ہوتا، اور جب مورخ تحقیق کے لیے نکلتے تو انہیں ایک سنگ میل ملتا جس پر لکھا ہوتا وائٹ ہاؤس 410 کلومیٹر۔ وہ وہاں پہنچتے تو وہاں بھی کالی جلی مٹی اور تا حد نظر گہرے گڑھوں کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ طاقت ولیم کے پاس ہو یا ٹرمپ کے ہاتھ میں، اس کا انجام خودکشی ہوتا ہے۔ بسمارک ہی نے کہا تھا، آگ سے کھیلنے والے لوگ جل کر مرا کرتے ہیں اور پانی سے لڑنے والے ڈوب کر۔ صاحبو، ٹرمپ کی شکل میں دوسرا ولیم پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اس دنیا پر رحم فرمائے۔